اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگرچہ دنیا ایک ہی دن کی رہ جائے تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طویل کر دے گا، اتنا طولانی کر دے گا کہ ہمارا قائم ظہور کرے۔ ناظرین اکرام، ہم بات کر رہے ہیں وسیلے کے سلسلے سے، اور اس پر پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوئی۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ وسیلے کے سلسلے سے کچھ اہم موضوعات کو ڈسکس کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بڑا خوبصورت گفتگو، کیونکہ وسیلے کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں اور نوجوانوں کے پاس لوگ کرتے ہیں جو الگ مکتب فکر کے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پوری کڑی کو اس طرح سے ڈسکس کیا جائے کہ ہم شروعات کرتے ہیں توحید سے، کہ خداوند متعال سب سے اہم جس چیز کو پسند کرتا ہے اپنی توحید کے بارے میں، تو اس پر پوری طرح سے روشنی ڈالیں تاکہ یہ موضوع آگے بڑھتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک ہر چیز کی بنیاد خداوند عالم کی توحید کے اوپر ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ خداوند عالم کی توحید کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے اس نے انبیاء کا اور اولیاء کا اور ائمہ علیہ السلام کا ایک سسٹم رکھا جو آ کر توحید کو اس طرح سے سمجھا سکے۔ جہاں تک خدا شناسی کی بات ہے، خدا کو ماننے کی بات ہے، خالق کو سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک بہت فطری چیز ہے۔ یعنی ہر انسان، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے ہو، چاہے وہ کسی دین پر ہو، حتی لا دین بھی ہو، تب بھی اس کے ذہن میں ضرور یہ رہتا ہے کہ ہم عبث نہیں ہیں اس دنیا میں، ہم بیکار نہیں ہیں اس دنیا میں، ہم کہیں سے تو آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے، کیونکہ ایک سسٹم چل رہا ہے، آ رہے ہیں لوگ، پیدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جب یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ عبث نہیں ہوگا، کسی نہ کسی نے تو اس کو خلق کیا ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے تو یہ وجود میں آیا ہے۔ تو یہ فکر کرنا کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہم کہیں جا رہے ہیں، یہ خود انسان کی فطرت میں ہے کہ پھر کوئی کسی ہم خالق کے سلسلے میں تصور رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ بشریت کو پڑھیں تو جو سب سے زیادہ چیز بشر کی تاریخ میں کامن ملے گی وہ ہے عقیدہ خالق۔ یعنی وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اور دنیا میں جو اکثریت ہے وہ کسی نہ کسی خالق کو ضرور مانتی ہے۔ اب اس کے شکل میں، اس کے شمائل میں، اس کے ذات میں، اور اس کے صفات میں، اور اس کے نام میں بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے سلسلے میں، یعنی خالق کے سلسلے میں، پروردگار کے سلسلے میں آپ کو 90% سے زیادہ لوگ ملیں گے جو اس کے قائل بھی ہوں گے، اور جو مختلف دور سے گزرنے کے باوجود، ایک دوسرے کو نہ جاننے کے باوجود بھی ایک ہی طرح کی فکر رکھتے ہوں گے، یقیناً۔ اب رہی بات اسلام کا نظریہ توحید کیا ہے، تو توحید کا جو آسان معنی ہم کرتے ہیں یعنی خدا کو ایک جاننا، یہ پہلا ترجمہ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو خدا کو ایک ماننا یا ایک جاننے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ایک لفظ بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی اپنے آپ میں بہت سے معنی اور مفہوم رکھتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس توحید کو صحیح معنی میں سمجھیں، اور اگر ہم اس کو صحیح معنی میں سمجھ جائیں گے تو بہت سے مسائل جو بات کی، جو ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیے تھے، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ توحید کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے لہٰذا وسیلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ توحید صحیح سے نہیں سمجھی ہے لہٰذا نبوت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چونکہ توحید صحیح سے نہیں سمجھی ہے لہٰذا ولایت اور امامت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے عدالت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اسی لیے قیامت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر توحید صحیح سے سمجھ میں آ جائے تو اسی کی وجہ سے باقی چیزیں اپنے آپ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، یقیناً۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، وہ کیسا ایک مانتے ہیں؟ اس ایک کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے بہترین اور واضح ترین عقیدہ توحید تمام مکاتب دنیا اور تمام مکاتب اسلام میں جو پیش کیا وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا، کہ اللہ ایک ہے۔ کیسا ایک ہے؟ وحدہ لا شریک لہ ولیس کمثلہ شیء۔ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور کوئی بھی شے
اس سے ملتی ہوئی اس کی جیسی نہیں ہے۔ اس ایک کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیسا ایک ہے خداوند عالم۔ اسی لیے خداوند عالم کو جب ہم ایک کہتے ہیں، چونکہ ہماری اردو زبان میں وسعت نہیں ہے لیکن عربی میں بہت وسعت ہے جی، تو خداوند عالم نے اپنی توحید کو کس طرح کی توحید بنایا ہے، کس طرح کا ایک ہے، اس ایک کو ہم سمجھانا چاہیں گے آج کے ایپیسوڈ میں کہ ایک کئی طرح کا ایک ہو سکتا ہے۔ مثال میں دوں آپ کو، گنتی والا ایک ہے، جی عدد والا ایک ہے، 1 2 3 جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس پہ 1 جو ہے، ایک جو ہے، جی یہ ایک کیا خداوند عالم ایسا ایک ہے؟ ہم ایک کہہ رہے ہیں خداوند عالم، کیا خداوند عالم ایسا ایک ہے؟ جی کیونکہ اگر ایسا ایک ہے تو پھر اس میں بہت سے مسائل ہو جائیں گے، جی کیونکہ یہ ایک جو ہے جس کو ہم ایک کہہ رہے ہیں، اسی جیسا ایک اور ایک ہے۔ یقیناً تو جب وہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو دو کہتے ہیں۔ دو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہے اور بالکل سیم کوانٹٹی اور کوالٹی اور تمام پراپرٹیز کا ایک اور ایک ہے، جی جس کا نام ہم نے دو رکھ دیا ہے، ورنہ دو کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ایک اگر آ جائے گا تو اس کا نام ہم نے 3 رکھ دیا ہے اپنی سہولت کے لیے، ورنہ ہمیں کہنا پڑتا ایک ایک ایک۔ اسی لیے بہت سے بھی دنیا میں زبانیں ہیں، کسی نے مجھے بتایا اس دن کہ عدد کے سلسلے سے کسی نے گفتگو کی کہ افریقہ کا کوئی ملک ہے جہاں 5 کے اوپر کی گنتی نہیں ہے، جی لہٰذا ان کو جب 10 کہنا ہوتا ہے تو 2 بار 5 کہتے ہیں، ان کو جب 15 کہنا ہوتا ہے تو 3 بار 5 کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہر چیز کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس گنتیاں اس سے بہتر ہیں، ملینز اور بلینز میں چلی گئی ہیں گنتیاں، لیکن اگر گنتی نہیں ہو 5 سے زیادہ تو کیا کریں گے آپ؟ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ اسی کی آسانی کے لیے ہم نے عدد کو بنایا اور عدد کا استعمال ہم کرتے ہیں، ورنہ دو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، دو ہے ہی نہیں، وہ 2 ایک ہیں، جی اس کو ہم 2 کہتے ہیں، ایک اور ایک کو ہم 2 کہتے ہیں، ایک اور ایک اور ایک کو ہم 3 کہتے ہیں، ایک اور ایک اور ایک اور ایک کو ہم 4 کہتے ہیں، آسانی کے لیے، ورنہ ہمیں صرف گنتی بتانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے اگر ہمیں کوئی چیز عدد انہیں بتانا ہو۔ تو اگر خدا ایسا ایک ہے تو اس کا مطلب کوئی ایک اور ایک ہو سکتا ہے، جی اور ہم کہہ رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو بس وہ ایسا ایک نہیں ہے جیسا گنتی میں ایک ہوتا ہے، کیونکہ اس ایک کا ایک ڈپلیکیٹ ہونا ممکن ہے جس کو ہم 2 کہتے ہیں، لیکن اس خدا کا کوئی دوسرا ثانی اور ہم مثل نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند عالم ایسا ایک عدد والا ایک نہیں ہے، بولے کہ ہم اسے ایک کہتے ہیں، وہ ایسا ایک ہے جیسا کوئی دوسرا ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہوتا ہے، چیز کو ایک ہم کہتے ہیں لیکن وہ ایک نہیں ہوتی ہے، اس ایک میں انیک ہوتے ہیں۔ جی مثال کے طور پر چائے آپ کے سامنے لائی جائے، اگر آپ ہندوستان میں ہیں یا برصغیر میں پاکستان میں ہیں تو آپ کے پاس جب چائے آپ کہتے ہیں 1 کپ چائے پی کے جائیے، جی ایک دوسرے سے گفتگو کر کے مولانا آئے ہمارے گھر آئے ہیں یا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے گھر آئے 1 کپ چائے پی کے جائیے گا، تو آپ کے سامنے 1 کپ چائے آئی، آپ اسے 1 کپ چائے کہہ رہے ہیں، کیا وہ ایک ہے؟ اس ایک میں اگر آپ ہندوستان اور پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس 1 کپ چائے میں جی چائے بھی ہے، پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے اور شکر بھی ہے، کم سے کم یہ 4 چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں۔ جی شوگر پیشنٹ ہو گئے ہیں لعاذن باللہ تو وہ خدا نہ کرتا تو وہ شکر ہٹا دیجیے اس میں سے، لیکن پھر بھی 3 چیزوں کا مرکب وہ ہے، جی لیکن آپ کہہ رہے ہیں اسے ایک۔ تو کبھی کبھی ایک ہوتا ہے لیکن وہ کئی چیزوں سے مل کر ایک بنتا ہے، آپ کہتے ہیں ایک ہے، لیکن تو کیا خداوند عالم ایسا ایک ہے کہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ نہیں، خداوند عالم ایسا ایک نہیں ہے، کیونکہ اگر خداوند عالم ترکیب شدہ ایک ہوتا تو پھر وہ محتاج ہو جائے گا اپنی باقی ترکیبات کا۔ جیسے ہی اس چائے میں دودھ ختم ہوا، یہ چائے دوسری طرح کی ہوگی، اس کو آپ چائے نہیں کہیں گے اگر آپ بر صغیر میں۔ جی جیسے ہی اس چائے میں سے پتی ہٹ گئی، یہ اب چائے نہیں ہے، یہ دودھ اور پانی ہے۔ اس چائے میں اگر پانی نہیں ہے تو دودھ اور صرف پتی ہے، ہو سکتا ہے چائے کی صحیح شکل نہ آ پائے، یعنی محتاج ہے سب ایک دوسرے کے۔ جی اور جیسی کوئی چیز محتاج ہوئی وہ خدا نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا خدا مرکب ایک نہیں ہے، واہ واہ واہ، خدا صمد ہے، بے نیاز ہے۔ یہ صمد کو سمجھنے کے لیے یعنی ترکیب سے باہر ہے، مرکب نہیں ہوا ہے ایک ہونے کے لیے، وہ ایسا ہے کہ اس کو نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی سے مل کے بنا ہے، نہ کوئی اس سے بنا ہے۔ اسی لیے بعد میں وہ کہتا ہے سورہ توحید میں لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے بنا ہے، یعنی وہ محتاج نہیں کسی چیز کا، بے نیاز ہے۔ ایک ہے، نہ عدد والا، ایک ہے نہ ترکیب ہونے والا، تو لہٰذا ایسا ایک ہے کہ جیسا کوئی ایک نہیں ہو سکتا، یعنی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور ایسا ایک ہے جو کسی سے مل کر نہیں بنا ہے۔ اب صرف وہی ایک عقیدہ رہ گیا کہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی ترکیب نہیں ہے،
اور لیسا کا مثلی شے یعنی عدد والا ایک بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید ہمیں رکھنا پڑے گا. جی اس عقیدہ توحید کا مطلب ہو گیا ذات میں خداوند عالم ایک ہے, اس ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور اس ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی. یہ ہے توحید ذاتی. اب اسی میں اور بھی بہت سے مسائل آتے ہیں, یعنی توحید صفاتی اور توحید افعالی, جو انشاءاللہ ہم لوگ بعد کے ایپیسوڈز میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو آج کے مرحلے میں اس کو سمجھ لیں کہ خداوند عالم ذاتاً ایک ہے, اور یہ ایک ایسا ایک ہے کہ جو کسی دوسرے عدد کی طرح ایک نہیں ہے, اس کے جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں, اور نہ یہ ایک ایسا ایک ہے جو کسی سے ترکیب ہو کے بنا ہو, کسی سے شریک ہو کے بنا ہو کہ اس کا محتاج رہ جائے. یہ واحد ہے, اکیلا ہے, اور اس کے جیسا کوئی نہیں. جزاک اللہ. اب آقا سوال اس میں یہاں سے اٹھتا ہے کہ اگر جیسے کہ ہم لوگ عام زبان میں بات کرتے ہیں, خاص طور سے برصغیر میں اردو بولی جاتی ہے, کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ کہنا کیا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, یہ کہنا شرک کے زمرے میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا اوپر سے ہمیں دیکھ رہا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے, تو یہاں مراد سمت نہیں ہوتی ہے یا کوئی جگہ خاص نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم اس طرح سے کہیں کہ ہم بیت اللہ جا رہے ہیں, تو کیا واقعاً اللہ کا گھر ہے وہ؟ نہیں, اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے, ورنہ اللہ کا گھر نہیں ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے, نسبت کی وجہ سے اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں, واللہ اس میں کوئی خدا رہتا نہیں ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو خدا کی طرف منسوب کی جاتی ہیں, لیکن وہ خود خدا کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. جیسے ید اللہ ہم کہتے ہیں, تو کیا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ نہیں, خدا کے ہاتھ ہی نہیں, ہم اس کے ترکیب کے قائل ہی نہیں ہیں, اس کے اجزاء کے قائل ہی نہیں ہیں. یہاں ید اللہ سے معنی قدرت کے ہیں, یا کسی خاص ذات کے معنی ہو سکتے ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی قدرت کا مظہر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. کہ جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ہے کہ, اور القاب میں سے, کہ آپ ید اللہ ہیں, آپ عین اللہ ہیں, آپ وجہ اللہ ہیں. یعنی یہ آنکھیں چونکہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں, لہٰذا یہ عین اللہ ہے. یہ قدرت صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے, لہٰذا آپ ید اللہ ہیں, یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ قوت آپ کے پاس ہے اور آپ نمونہ ہیں قدرت الہیہ کا, لہٰذا آپ ید اللہ کہلاتے ہیں اور وجہ اللہ کہلاتے ہیں. تو لہٰذا خداوند عالم کے لیے جب ہم کسی طرف کا اشارہ کریں کہ اوپر دیکھ رہا ہے, اوپر سے مراد چونکہ محیط کے اوپر ہے. جب آپ کسی چیز کو اوپر لے جاتے ہیں تو اس کا سیطرہ بڑھ جاتا ہے. جیسے یہ کیمرہ ہے جو ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے, جتنا اس کو اوپر آپ لیتے چلے جائیں گے, اس کا جو ایریا ہے کوریج کا وہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ زیادہ ایریا کو کور کرنے لگے گا. ہم اوپر کی طرف نسبت شاید اس لیے دیتے ہیں, یا لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ اوپر جتنا آپ چلے جائیں گے آپ اتنا زیادہ آپ کا سرکمفرنس بڑھتا چلا جائے گا کوریج کا. چونکہ خداوند عالم سب پر احاطہ کیے ہوئے ہیں, اس احاطے کو سمجھانے کے لیے ہم اوپر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ورنہ ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر ہی ہے, کیونکہ ہمیں سمت معلوم ہی نہیں ہے. اوپر اور نیچے ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں نسبت کی چیز ہے. ڈائریکشنز ہمیشہ نسبتی ہوتے ہیں. آپ کا جو رائٹ ہے وہ میرا رائٹ نہیں ہوگا اگر ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, کیونکہ آپ کا رائٹ دوسرا ہو جائے گا اور میرا رائٹ دوسرا ہو جائے گا, حالانکہ ہم دونوں رائٹ کہہ رہے ہیں. تو نسبت سے ہوتا ہے. یا اوپر اور نیچے, جو اگر ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس چیز کے اوپر ہیں, وہ ہمارے نیچے ہے, لیکن وہ بھی کسی چیز پہ اگر رکھی ہوئی ہے تو پھر یہی چیز جو میرے نیچے ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر ہے. تو یہ نسبتی چیزیں ہوتی ہیں. یا مثال کے طور پر باپ مجھ سے بڑا ہے لیکن اپنے باپ سے چھوٹا ہے, لہٰذا یہ نسبت جو ایک دوسرے سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو نسبتی چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کبھی کبھی وہی چیز جو دوسرے کے لیے بڑی ہے دوسرے کے لیے ایک اور کے مقابلے میں چھوٹی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں یہ نسبتی چیزیں ہیں, ان کو ہم صرف اپنی نسبت سے بیان کرتے ہیں. ہمارے اوپر ہے, بے شک ہمارے اوپر ہے, کیونکہ وہاں اوپر احاطہ کیے ہوئے, ہمارے اوپر سیطرہ کیے ہوئے. تو ڈائریکشن کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ سیطرے کے لحاظ سے ہے, ہمارے اوپر محیط ہے اس لحاظ سے ہے. وہ اللہ ہم آسمان کی طرف نگاہ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز اور زمین کی ہمیں معلوم نہیں ہے وسعت کیا ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نعمت الہیہ جو ہمیں حاصل ہے یا جو ملکوت کی منزلیں ہیں وہ کس طرف ہیں. لیکن چونکہ عام طور سے نعمتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں ہمارے لیے, پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے, دیگر چیزیں آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہیں, اونچائی سے نیچائی کی طرف آتی ہیں, لہٰذا شاید ہم نعمتوں کے دینے والے کو بھی اسی طرف نسبت دے دیتے. وَإِلَّا نسبت واقعی
نسبت نہیں کہ وہ اوپر ہی ہے، کیونکہ اوپر اور نیچے کا فرق جیسے کہ عرض کیا گیا ڈائریکشنز کا فرق، یہ نسبت کے اوپر چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آغا، ایک صاحب کا سوال ہے کہ ہم سارا عمل، کیونکہ ہمارے لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ذریعہ ہیں اس بارگاہ رب العزت تک، اس کے عرفان کو پانے کے لیے، یہاں پر مولا علی کا قول نقل کیا ہے صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا تم کیسے سمجھتے ہو کہ میں نے جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس پر یقین کر لیں، اور وہ پھر کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں؟ تو ہاں ضرور ان آنکھوں سے نہیں لیکن قلب کی آنکھوں سے۔ تو یہ مولا کائنات کس زاویے سے فرما رہے ہیں، اس پر تشریح فرما دیجیے۔ بالکل، فقہ جعفریہ کا عقیدہ ہے کہ حتیٰ قیامت میں بھی خداوند عالم کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، جہرن خدا کو نہیں دیکھا سکتا۔ البتہ دیگر مکاتب میں بعض کے یہاں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ خدا کو وہ دیکھیں گے، لیکن مکتب امامیہ میں یہ واضح ہے کہ ہم خدا کو حتیٰ قیامت میں بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ آنکھ اسی چیز کو دیکھ سکتی ہے جو محدود ہو، اور خداوند جیسے ہی آنکھ میں آئی کوئی چیز وہ محدود ہو جائے گی، ولو یہ آسمانی کیوں نہ، بالآخر اس کی ایک وسعت ہے جو تمام ہو جائے گی، لیکن اور جیسے ہی کوئی چیز کو آپ نے محدود کیا وہ قابل اشارہ ہو جائے گی، جو قابل اشارہ ہے وہ قابل مذمت ہو جائے گی، اس کے اندر پھر تمام عیب آنے لگیں گے، اور خدا اس چیز سے مستثنی ہے۔ لیکن یہ جو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں اس کو کیسے پوچھ سکتا ہوں یا مان سکتا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن خود تشریح فرما دی، ہاں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح ہم کبھی کبھی بہت سی چیزوں کو محسوس کرتے ولو اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک بہت آسان سی میں مثال دے دوں، یہ ہمارے چاروں طرف الیکٹرک فیلڈ ہے، جو آج کی سائنس کو پڑھانا بہت آسان ہے، آج کے بچوں کے لیے سمجھانا۔ الیکٹرک فیلڈ کی، میگنیٹک فیلڈ کی بات شاید بہتوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن الیکٹرک کرنٹ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو الیکٹرک کرنٹ کیا کسی کو دکھائی دیتا ہے؟ کسی کو نہیں دکھائی دیتا، لیکن ایک ننگا تار آپ کے سامنے سے گزر رہا، آپ کبھی اس کو نہیں چھوئیں گے۔ جی، کیوں نہیں چھوئیں گے؟ کہ آپ نے دیکھا ہے کرنٹ کو؟ نہیں، آپ کو دیکھا نہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے، کیا کہنے، اور اس کو چھونے کے نتیجے میں اس کے کیا نتائج آئیں گے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ لہٰذا اگر ذی شعور ہیں اور ذی عقل ہیں اور علم ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے تو آپ اس کو کبھی چھوئیں گے نہیں۔ در حالانکہ کسی کو بھی الیکٹرک کرنٹ نظر نہیں آ سکتا، انسان کی آنکھ میں سما نہیں سکتا۔ اور آسان سی بات ہے، کسی نے آپ کو مارا یا آپ زمین پہ گر پڑے اور آپ کہتے ہیں درد ہو رہا ہے، تو کیا وہ دکھائی دیتا ہے کسی کو؟ درد نام کی کوئی شے خارجی وجود رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی۔ تو اگر وجود نہیں رکھتی تو کیا ہے نہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں الیاذ باللہ، نہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حس کرتے ہیں، لیکن دکھا نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ جی، چاہے درد ہو، محبت ہے، ہم کو اپنی اولاد سے محبت ہے، کیا محبت کا کوئی وجود خارجی ہے کہ یہ محبت ہے؟ نسبتیں ہیں، نسبتیں موجود ہیں، لیکن خود وجود خارجی ہے اس کا نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں اسی دنیا میں ایسی ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یعنی انسانوں کی احاطہ کی ہوئی دنیا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، انسانوں کی آپسی رشتے کی دنیا ہے، لیکن ہمیں نہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو خداوند عالم کی ذات کو سمجھنے کے لیے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ جس طرح بہت سی چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں لیکن اتنا یقین ان پر ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمیں دکھ رہی ہیں، اسی طرح خدا کے وجود پر مجھے اس طرح سے یقین ہے کہ گویا وہ میرے سامنے ہے، اور میرے اپنے سارے اعمال اس طرح سے انجام دیتا ہوں کہ گویا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح سے عبادت کو انجام دے سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور ہم تو یہ چاہ رہے کہ وقت بالکل اجازت نہیں دے کہ یہ گفتگو ایسے ہی چلتی رہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوال اور کچھ اہم نکات پر ضرور آپ سے تبادلہ خیال چاہوں گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی سچی معرفت اور اس کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہمیں نصیب ہو، بارگاہ الہی کے ساتھ ساتھ اس کے توسل ہمارے لیے وہ بڑا اہم ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ یہ پروگرام سے جڑے رہیں گے، اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔